میں قبلہ اس ہستی نو دعوت دے رہا ہوں جیڑے بزرگ نے بیٹھے وہ جانتے ہیں مناظر اسلام بابا قبلہ سید مولانا خادم حسین بخاری صاحب وزیر آباد والے جنہ دا مفتوح علاقہ اے اونا دے نواسے نے شاعر آل عمران ابو الکلام ابو الفصاحت بابا قبلہ سید حیدر عباس رضوی صاحب آف کویت محمد وال محمد دا ذکر بیان فرمان دے اور اینا تو بعد جناب مولانا ریاض حسین رضوی صاحب قلعہ میاں سنگھ اور شبیہ ذوالجناب جناب مولانا علی ناصر الحسینی آف تلیاڑا اور شبیہ ذوالجناب آرامد کران دے جیڑے مومنین باہر کھڑے نے اونا کے میں گزارش کرا دا کہ وہ جلدی جلدی دربار حسینی بچا جو جیڑے بیٹھے ہو باواز بلند صلوات جی بسم اللہ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھ لیجئے تعداد زیادہ ہے صلوات کی آواز کم ہے کوشش کیجئے صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات بلند آواز سے جو شخص اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے کوشش کر کے تھکاوٹ اور موسم کی شدت سے بے نیاز ہو کے اتنی بلند صلوات تلاوت کیجیے والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الى یوم الدین وبعد یوم الدین صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے تمام حاضرین مجلس کی بانیان مجلس کی منتظمین و معاونین مجلس کی اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی ہے اجازت ہے سرکار میں 4 مصروں سے اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں میں پہلی دفعہ یہاں پہ آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے مولا کے ذکر کے توسل سے حاضر ہوں کسی بندے کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا کوئی میرا کسی سے ذاتی تعلق نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایک اطمینان کا پہاڑ ہے کہ کسی کو ذاتی طور پہ نہ جاننے کے باوجود ہر اس فرش پہ بیٹھنے والے کے ساتھ میرا علی ولی اللہ کا وہ رشتہ ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے حیدری باقی جتنے رشتے ہیں حضور وہ اس پنڈال کی دہلیز کے باہر ہیں 4 مصرے پڑھ کے میں آپ کو اپنا معیار بتاتا ہوں آپ سن کے مجھے اپنا بتائیے گا جہاں پہ حضور ہمارا معیار ایک ساتھ ہم سفر ہو گیا وہاں سے نوکری کا آغاز کرتے ہیں قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے لالا جی میں نے دیکھا جی بھائی جان میرے بھیا مجھے دیکھیے گا قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ 2-4 بندے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی دائیں بائیں دیکھنا کیا ذکر سننے سے اگر ضروری ہے تو ٹھیک ہے وہ دیکھتے رہیں لیکن ایک بات کر رہا ہوں اور ہر بندے کی گود میں ایک بات وہ رکھنے لگا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو بالکل اس بات کا لحاظ نہیں کرنا کہ سید ہے ذاکر ہے ساڈا مہمان ہے تے اسی بڑے مہمان نواز ہیں جی تے گل غلط کر بھی گیا تے خیر ہے نہ مہمان نوازی اس بارگاہ کے باہر ہے اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے جو ٹھیک نہیں اس کی کوئی خیر نہیں میری بات ٹھیک ہو تو حضور تائید کیجئے گا غلط ہو تو مجھے ٹوک کے میری اصلاح کیجئے گا قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے
اور اس علاقے والوں نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جا. سبحان اللہ. ماتمی ہاتھ اٹھاؤ. حیدری بھائی کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں تھوڑا پریشان تھا, کنفیوز تھا, پہلی دفعہ آئے ہوں بندے ہو رہے سن دے نہیں کہ نہیں سن دے. بھائی تھوڑی کیا بات ہے. یہ آئے. اب مجھے تھوڑی سی وہ جھجک تھی وہ ختم ہو گئی جی. یہ آئے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے, نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے, اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے. خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے. مجمع ماشاءاللہ میری توقع سے زیادہ خوبصورت ہے, لیکن اتنا نہیں کہ کسی کا چہرہ میری آنکھوں سے چھپ جائے. میں نے وہ بندے تاڑ لیے ہیں جو نہیں بولے سرکار. ٹھیک ہے. میں نے یہ بات بخاری سے نہیں کی کہ شیعہ کہیں ایسی نہیں ماندے, اور اصول کافی سے بھی نہیں کی کہ باقی 72 فرقے کہیں کہ ایسی نہیں ماندے. میں نے یہ بات قرآن سے کی ہے, اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے یہ کہہ کے چیلنج نہیں کیا جا سکتا اسی نہیں ماندے شیعہ دی کتاب ہے, جبکہ ہے یہ شیعوں کی کتاب. قرآن تو اپنی ہاتھ ہر بات جو ہے نا بھائی جان, یہ گھٹنا سینے پر رکھ کے منواتا ہے. اور اتنی معروف آیت ہے, میں آدھی پڑھوں گا سرکار, یہ بندے سارے اسے کمپلیٹ کریں گے آگے سے. اللہ قرآن میں نہیں کہہ رہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین, میں صدقے جاواں تھوڑے ورگے پنج جوڑنا میں مجمع تو بے نیاز ہو جاں. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین, اے نفس, بزرگ تشریف فرما جائیں تو میں بات پوری کروں. اے نفس مطمئنہ کے مالک حسین. اے مولوی نو جڑا بندہ چاہ پیاندا نا او دے سر تو لنگ جانی ہے, تے جڑے بندے فقیر دا دروازہ نہ پیا او دے واسطے موتی ایک رکھن لگا معرفت دا. اے نفس مطمئنہ نہیں, اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین. پوری دنیا کو جا کے کہنا ہمارا بیٹا ہمارا بھائی آیا تھا, وہ بات عقیدے کی کر گیا ہے. حسین خود نفس مطمئنہ نہیں, یہ حسین کے قد کے مطابق چھوٹا لفظ ہے. حسین وہ بادشاہ ہے جو اس کے دروازے پہ آ جائے یہ اسے نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے. جس کا عقیدہ اجازت دے وہ بولے حیدری. اے نفس مطمئنہ کے مالک و مختار حسین, اپنے رب کی طرف لوٹا. کیوں؟ میں تجھ سے راضی ہو چکا ہوں, اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. پہلی اور آخری شخصیت ہے میرا بادشاہ حسین, جسے اللہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے نبیوں کو اپنے بیٹوں کے گلوں پہ چھری رکھتے دیکھا ہے. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. حضور میں تو قربان ہو جاتا ہوں جی جو کو ماتمی یونیفارم بندہ پہن کے بیٹھا ہو. اور اس بات کی دلیل میری پرسوں والی مجلس ہے سرکار. ٹھیک ہے, کائنات ایک طرف ہو, حسین کا ماتمی ایک طرف ہو, پھر وزنی ہے. اب جتنی خوبصورت بات وصول ہوئی ہے, ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک منقبت پڑھتا ہوں. پڑھوں جڑے 4-5 بندے بسم اللہ نہیں آکھے رہا, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے. حیدری تے عرض میں پھر بھی کرنی ہے کیونکہ میرے اتھے تک آئی ہے. جو بسم اللہ بھائی جان نہیں کہتے نا, ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے. لڑائی جھگڑا نہیں, اطلاع ہے فار دیئر انفارمیشن کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں. ان کی شیعہ سے ڈانڈ دا حق لالے جی جڑا یا علی آکھنوں میں آواز آ رہے. یا علی خوش ہو کے کہا کرو, یہ تو وہ نام ہے جو پوری دنیا نے لیا ہے. جسے اس نام کا مطلب نہیں آتا اس نے بھی لے کے جھوما ہے وہ. ٹھیک ہے جی, لو جی 4 مصرے سنو. ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت. پھر میں نے ہر جگہ پہ باجی یہ بات کی ہے. حضور کوئی شریف آدمی نہ کسی کے ہاتھ اپنا گریبان نہیں جانے دیتا. کوشش یہی ہوتی ہے بھی بندے وچ پہندے نے پہ جاؤ, پیسے لگ دے نے لا دیو, سارا کچھ کر لو, میرا گریبان تک کسی کا ہاتھ نہ آئے.
میں اتنے غیرت مند آزادار مجمع کے آگے اپنا گریبان کر رہا ہوں، میری گل غلط ہوئے تو میں نے اتھو پھڑیا جے ایک کٹ دیا جے آخ کے بھی خبردار آج تو بعد ادھر دا منہ نہ کری، تے میری گل ٹھیک ہوئے تے لالے جی جڑا نفاست یا گرمی دا مارے ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام ہی نہ کر سکے، پھر او دے واسطے میں شفا دی دعا منگدا جانگا، مولا بیمار ہے شفا دیو، تواڈے ذکر وچ بولدا نہیں۔ ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت۔ قبلہ علی ناصر حسینی صاحب تشریف لے ہیں جی۔ ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، ہم نے دیکھی ہے۔ اتنی دفعہ سوزیوں کے ساتھ پڑھو تو آسان ہے، اکیلے پڑھو نا تو بندے کو سانس چڑھ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، کون سی؟ اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے، اس نے جتنے ہدیے مانگے، اللہ نے اپنے ہر نبی سے کوئی نہ کوئی شے مانگی ہے، جو مانگی ہے اس نے دے دیا ہے۔ ایک نبی سے اللہ نے کہا جنت چھوڑ دے، اس نے کہا تعمیل ہوگی، اس نے کہا ہوا سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی، اس نے کہا تو راضی ہے تو قبول ہے۔ ایک نبی سے اللہ نے کہا کشتی بنا، اس نے کہا راضی ہے تو قبول ہے، اس نے کہا خالی کشتی نہیں بنانی، بیوی اور بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بیوی اور بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا، بیوی اور بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ مالک وجہ فرمایا تیری بیوی بھی ٹھیک نہیں، تیرا بیٹا بھی ٹھیک نہیں، تیری بیوی بھی ٹھیک نہیں، تیرا بیٹا بھی ٹھیک نہیں۔ یہی تو میں دنیا کو سمجھا رہا ہوں، بیوی نبی کی بھی ٹھیک نہ ہو تو اللہ چھڑوا دیتا ہے۔ ہاں من ویکھتے صحیح یار، بیوی بیٹا بھی چھوڑنا پڑے گا، تیری رضا کے لیے یہ بھی قبول ہے۔ ایک نبی سے کہا یوسف تیرا خوبصورت بڑا ہے، اس کی جدائی اختیار کرنے پڑے گی، اس نے کہا قبول ہے۔ یوسف سے کہا کنویں میں گرنا پڑے گا، اس نے کہا تیری رضا میں راضی ہوں۔ بھائیوں کا ظلم سہنا پڑے گا، اس نے کہا قبول۔ ایک نبی سے اللہ نے کہا آگ میں چھلانگ لگانی پڑے گی، اس نے کہا لگا لوں گا۔ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھنی پڑے گی، اس نے کہا تیری رضا کے لیے رکھوں گا۔ میرا گھر بنانا پڑے گا، اس نے کہا تیری رضا کے لیے بنا دوں گا۔ اور ایک نبی سے اللہ نے کہا تور پہ مجھے ملنے آنا پڑے گا سب کو چھوڑ کے، اس نے کہا آؤں گا۔ اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا تور کا سرما بن جائے گا، تو بے ہوش ہو جائے گا، اس نے کہا اگر تو راضی ہے تو قبول ہے۔ ایک سے کہا سولی چڑھنے کی تیاری کرنی پڑے گی، اس نے کہا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے قبول ہے۔ میں نے خاص خبروں کا خلاصہ انبیاء کی زندگی کا سنا دیا ہے، اب ایک بندہ مجھے گولی مار دے تو میں بچ جاؤں گا، میری بات ضائع ہوگی تو میں نہیں بچتا۔ ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے، ہاں مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج۔ کیسے؟ اس نے ایک سر مانگا تھا، اس نے 72 دے دیے۔ شاباش، جس کے اندر حسین بستا ہے وہ بولو حیدری۔ میں سپیڈ چینی سا میں ہولی ہو نہیں سکیا۔ لا ریب حیدری، آپ جیتے رہیے، میں یہاں پہ بھی چھوڑ دوں تو میں اندر سے مطمئن ہوں۔ تسی جنی واری آنکھو حضور، ہم نے دیکھی ہے خدا کے انبیاء میں یہ صفت، اس نے جتنے ہدیے مانگے سب نے گن کر دے دیے، ہاں مگر شبیر کا سب سے الگ دیکھا مزاج، اس نے ایک سر مانگا تھا، اس نے 72 دے دیے۔ ایک جملہ آگے مرشد نہ کہوں گا تو ہو سکتا ہے وہ میری طبیعت خراب کر دے۔ بسم اللہ جی، جی ٹھیک ہو گئی۔ ایک اعلان کیا ہے جی اس مالک لم یزل نے، یہ مصرع دین میں رکھنا، اس نے ایک سر مانگا تھا، اس نے 72 دے دیے۔ اس کا بادشاہ کا اعلان کیا ہے؟ ایک دنیا، جڑے نہیں ہلے تسی نیوزی لینڈ تو آئے ہو تو نہیں پتا ہے کہ گل ایڈی معروف گل ہے، گھراں چ روز ہوندی ہے۔ ایک دنیا، بھائی جان یہ بڑی بولنے والی سیٹ ہے جی، تے 70 آخرت۔ میں اس بندے کو ایڈوانس سلام کر رہا ہوں، بھائی تیری کیا بات ہے، تیرے سینے میں بڑا کلیجہ ہے، بھائی بڑا عقیدہ ہے۔ ایک دنیا 70 آخرت، جس مالک کائنات نے یہ اعلان کیا نا ایک دنیا تے 70 آخرت، جس نے آخرت میں 70 دینے کا وعدہ کیا ہے، باجی اس نے دنیا میں اسے 72 دے دیے ہیں۔ اوہو نہ داد دے، مسکراتے دے یار، حیدری تجھے کہا ہے۔ بس یہ بات آپ کے لیے تحفہ ہو گئی جی۔ لے جی مرشد، میں کچھ اور پڑھتا لیکن آپ بیٹھے تو ایک نظم نے مجھے اندر سے نہ چھیڑنا شروع کر دی ہے۔
5 शेर पढ़ता हूं जी उसके। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ये मत समझना किबला कि बेघर हुसैन बैठे हैं। एक लफ्ज मैं जरूर कहूंगा, खाली मकसद दाद बटोरना नहीं है, को मैसेज भी कन्वे होना चाहिए। कायनात का सबसे बड़ा जाहिल है वो आदमी, चाहे वो मिंबर पे या मिंबर के नीचे, जो आले मोहम्मद को मजबूर समझता है। मजलूम है, मजबूरी का और इस घर का हुजूर कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं इन्होंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए, कहीं नहीं किए, ये इनकी मर्जी है, ठीक है। ये मत समझना हर मिसरे के बाद आएगा हुसैन बैठे हैं, और शेर मेरे पास 15 है मुर्शिद इसके, ठीक है। फैसला अगले मिसरे पे करूंगा कि कितने पढ़ने चाहिए। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, फिर जमीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे हैं। वाह भाई वाह, जिनके हाथ उठे हैं उनकी क्या बात है, तो जिन्होंने नहीं उठे उन्होंने तो फिर क्या ही बात है। हैदरी, ये सच्ची मुच्ची तुम्हारी दुआ है, वरना मैं क्या हूं ये मैं बड़े अच्छे से जानता हूं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे। मुझे याद पड़ता है किबला, मैंने आपसे एक इनाम लिया हुआ इस शेर पे, फिर मत दिल कर आवे। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे, जमीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे। 2 हुसैन बैठे होंगे जी, लो जी तीसरा वसूल करो। जमीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे हैं, खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी। सबने पेश होना जी मालिक के आगे, वहां बताना पड़ेगा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरी ये मेहनत, मेरी ये कोशिश, मेरी ये काबिश, मैंने ये मकाम हासिल किया, मैंने ये मंजिल को पा लिया। मुझे तकलीफ होगी उस मातमी से जिसके अंदर कहीं अली का बेटा रहता है और उसका हाथ नहीं हुसैन की सलामी के लिए ना उठा। खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है। जिसका अकीदा इजाजत दे बोलो हैदरी, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। शेर एक नजर कर रहा हूं, मुझे बाहर निकलती को बंदा ये कहना शेर दे दे या अपनी जिंदगी दे दे, मैं एक सेकंड ना लगाऊंगा, अपनी जिंदगी उसे दूं। शेर वाले पास ना ध्यान करें भाई, हाँ शेर नहीं मैं दिंदा। आप जो दाद दुआ देंगे मैं तोहफा समझ के ले जाऊंगा और मौला की बारगाह में यूँ पेश करूंगा। मालिक आपके नौकरों ने, मातवियों ने आपकी फजीलत सुन के ये शेर पे ये दाद और दुआ दी है, इसके बदले अब अजर आप देंगे। शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ और मैं नाम लूँगा मुर्शद उस बंदे का। मौला एक बंदा भी बोलिया, ओ भी बोलिया, ओ भी बोलिया, ओ भी बोलिया, तो जरा नहीं बोलेगा तो 2 बार ही लवांगा। मौला ए वेखना जरा, ए बिल्कुल नहीं सच बोलिया, ठीक है। अगर दाद देने वाले का दान लेना है तो ना देने वाले का फिर 2 बार ही लेना है, ठीक है। उधर खुदा के सामने मेहनत बताने को अपनी खड़े हैं सारे पैगंबर, हुसैन बैठे हैं, और वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है। चलो जिन्हें नहीं पता परेशान नहीं होना, वो कौन सी ज़ात है जिसके सीने के अंदर अल्लाह ने पूरा कुरान रखा है। मैं सदके जाऊँ, वो ज़ात मेरे बादशाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की है, वो हसनैन के नाना की ज़ात है, सैयदा के पाक बाबा हैं, वो मेरे बादशाह अली के बिरादर मौसम की ज़ात अक़दस पना है। बादशाह मोहम्मद के अंदर अल्लाह ने पूरा कुरान रखा है। कैसे हबीब, हमने इस कुरान को आपके कल्ब पे, दिल पे नाजिल किया। कुरान आता था मेरे बादशाह मोहम्मद के दिल पे, फिर दिल और कुरान सरकार के सीने के अंदर, फिर दिल और कुरान सरकार के सीने के अंदर। मुझे तकलीफ होगी अगर किसी मातमी का हाथ ना उठा। दाद नहीं, मैंने थोड़ी तायद चाहिए भी फलाने बंदे दा अकीदा इजाजत देंदा तो साडे नाल रल पे जी। वो जिसके सीने के अंदर तमाम कुरान है, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे। भाई सुबहान अल्लाह, भाई क्या बात है। गुजरात वालों, मैं आपकी नस्लों का मकरूज हो गया हूँ भाई, सुबहान अल्लाह। जिसके अंदर करबला है वो बोलो हैदरी। वो मैं सदके जाऊँ, मैं कुर्बान, मैं लाख लाख दफ़ा अल्लाह अकबर, सदके भाई सदके, सुबहान अल्लाह जी। कादिर खुदा की जात है, अच्छा, कादिर खुदा की जात है, कुदरत हुसैन है।
بے شک قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، خدا کی ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے۔ دیکھے طول نبی نے سجدے کو جہاں والوں کو بتایا میری نماز سے افضل حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کے سینے کے اندر تمام قرآن ہے، اسی کے سینے کے اوپر باجی اس دن ایک شعر رہ گیا تھا، آج پڑھتا ہوں۔ اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ میں کھڑا ہوں تو قبلہ ناظم ممبر صاحب نے تعارف کروایا بزرگوں کا، اور ماشاءاللہ جتنی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، یقیناً یہ قدیمی عزادار علاقہ ہے۔ مجھے بات کھول کے داد لینی پڑے تو پھر سبحان اللہ جی پڑھندا کی سواد آیا، کوئی نہ آیا۔ اگر میں بھائی جان بات کروں اور بندے پہنچ جائیں تو پھر میں آپ کو کہوں گا تواڈی کیا بات ہے۔ اسی کے سینے کے اوپر حسین بیٹھے ہیں، اور علی تو بیٹھے تھے، علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر۔ بھائی کیا بات ہے، جڑے نہیں پہنچے مجلساں سنیا کرو، میں نے تو پوری معراج بھیا ایک مصرے میں پڑھ دی ہے۔ علی تو بیٹھے تھے ایک شب، وہ کس کا حجاب تھا؟ اللہ کا۔ کس کا پردہ تھا؟ اللہ کا۔ وہ حجاب وحدت، وہ پردہ توحید تھا۔ علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر، حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو پہنچ گئے وہ بولو حیدری۔ علی تو بیٹھے تھے ایک شب حجاب کے اندر، حجاب والے کے اندر حسین بیٹھے ہیں۔ یہ شعر پڑھ رہا ہوں اب، یہ جو بیچ میں پول ہے نا، اس کے پیچھے والے دوستوں کے لیے، کیونکہ آگے والے میرے ساتھ ہیں۔ ایک شعر ان کے لیے بھی۔ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے۔ جو بندے بولے ہیں بڑی داد ہے، ورنہ ہمیشہ زیادہ تر پتہ کیا ہوا ہے، میں نے یہ کہا خدا نے میرا نام مٹنے والا ہے، آگے سے مجمع کیا کرتا، ہو، لیکن آپ نے داد دی تو اڈی کیا بات ہے۔ کب کہا؟ جب یزید اپنے منسوب شدہ باپ کے واصل جہنم ہونے کے بعد۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی جان مسکرا دیں پلیز، اسمائل ایسے۔ آپ جدے پیٹے پہ گیا سی ہو، میں صدقے ہو جاواں، ورنہ دعویٰ تو بڑے ڈھیر سارے بندوں کا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا۔ جڑے چپ کر گئے اس تو بہت ابھی چپ کر جاؤ، لفظ تب بھی یہی کہوں گا، لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا، ورنہ وہ ممبر نہیں تھا۔ مجھے ممبر پہ پڑے ہوئے قرآن مدحت کی قسم ہے، ممبر صرف وہ ہوتا ہے جہاں سے علی پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی ممبر وہی ہے جہاں سے ولایت علی کا پرچار ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ لکڑیوں کے ڈھیر کو ممبر سمجھ کے بیٹھا، اس نے اٹھتے ہی اعلان کیا، اس نے کہا کوئی توحید نہیں، کوئی نبوت اور رسالت نہیں، کوئی امامت و ولایت نہیں، کوئی قبر برزخ محشر سزا جزا صلہ کچھ نہیں ہے۔ کیا ہے جی یہ بنی ہاشم نے نقل کفر نباشت اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ پہلا حملہ کس پہ ہو گیا؟ توحید پہ۔ ایک بات اس دن بھی رہ گئی باجی جیلم، آج کروں گا۔ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے امام۔ نبی کا بھائی جان کام ہوتا ہے اللہ بتانا، امام کا کام ہوتا ہے اللہ بچانا۔ نبی کا کام ہے توحید پہنچانا بھائی جان، امام کا کام ہے توحید کا تحفظ کرنا۔ حملہ ہوا ہے اس پہ پہلے جس نے توحید پہنچائی، پہنچانے والے پہ اس نے سرے سے توحید کا انکار، کوئی توحید نہیں، اور کوئی توحید بتانے والا آئے گا نہیں، آج تک نہیں آیا، قیامت تک بھی نہیں آئے گا۔ جڑے چوپو اس تو چوکھا بھی چوپ کرو تب بھی نہیں آئے گا۔ ہاں بڑے جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ توحید بتانے والے نہیں ہیں، وہ اپنا آپ منوانے والے ہیں۔ ایک لفظ کہاں تک جائے اور کہاں تک اس کا سفر آگے تک جائے تو مجھے لگے میری بات پہنچ گئی ہے۔ بڑے جھوٹے نبی پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن ہم شیعان آل محمد کا عقیدہ یہ ہے، محمد مصطفیٰ بادشاہ اس اعلان سے 50 برس پہلے پردہ فرما کے جا چکے ہیں، اور کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک جتنے جھوٹے نبی آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا۔
आ जेड़े चुप तुहानू कोई शिया मिलिया होया तो मैनूं दस्सिया जे, अगली बारी मैं एडा सीना चौड़ा करके गल ना करांगा। कोई एक भी शिया झूठी नबूवत का दावा करने वाला नहीं। क्यों? वजह क्या है? जो मुझे समझ आई है मैं बताता हूँ। तुहाडे कोल इस तो बेहतर हुई तो मैंने तुसी दस्सिया जे, मैं आपके वाली पढ़ा करूंगा आज के बाद। मैं एक शेर कम कर दूंगा लेकिन ये बात मैं जरूर करूंगा। कोई शिया नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि गोद में सोए हुए बच्चे की आंख खुलते ही उसका माथा चूम के हमारी शिया मां यही कहती हैं, बेटा सारी जिंदगी याद रखना, अगर मोहम्मद के बाद अली नबी नहीं तो फिर कोई नहीं। सदके जावा इमदाद नहीं, मैं तुहाडी ताईद चाहिए इस गल ते। अगर अली नबी नहीं फिर कोई नहीं। हमने तो ये अगर मगर वाला चोर दरवाजा रखा ही नहीं। अगर होता तो वो होता भाई, जब अली ही ना होता तो वो क्यों होता? वो गुलाम नबी भी नहीं साजे, गुलाम हुंदा ते सन ते एडी टेंशन ना बनी हुंदी। आज गुलाम नबी होना तो इससे बड़ी तो कायनात की इज्जत ही कोई नहीं कि बंदा गुलाम नबी हो जाए। कोई नबी नहीं आएगा। हमला हुआ सारा इस्लाम की बेस पे ही हमला हो गया। मैंने 4-5 दफ़ा पढ़ा जी हुसैन बैठे हैं। ये मत समझना कि बेघर हुसैन बैठे हैं, ज़मीन पे अर्श बिछाकर हुसैन बैठे हैं, खड़े हैं सारे पैगंबर हुसैन बैठे हैं, उसी के सीने के ऊपर हुसैन बैठे हैं, हिजाब वाले के अंदर हुसैन बैठे हैं। मिन्नत कर रहा हूँ, जिस बंदे का अकीदा इस बात की इजाज़त दे कि साडू साडे पुत्र नूं शाबाश देनी चाहिए, ओ दे आ जाए। जिसका अकीदा पीछे रह जाए वो अपनी दात संभाल के रखे। हिजाब वाले के अंदर हुसैन बैठे हैं। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली नहीं हंसकर हुसैन बैठे हैं। और मैं सदके गुजरात तेरी अदादारी के मयार को, और मैं कुर्बान इन मातमी चेहरों के हैदरी। आप जिए भाईजान, भाई क्या बात है। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली नहीं हंसकर हुसैन बैठे हैं, हुसैन बैठे हैं। अभी तक अपनी मूड मिजाज के मुताबिक बंदे बोलते आए हैं। शेर वो है बाजी जिसके साथ नज़रअंदाजी मुझे 1% भी ना बर्दाश्त नहीं होती, मैंने खा जाती जी। मैं आज ऐसा हुआ है कि शायद पहली दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा हुआ, मुझे बाबूजी ने कहा काजी चक आ जाते, मैं होर काजी चक टुर गया। मौला दी कसम उत्थे बड़े हैं तो मैं फ़ोन किया, मैं कहा बाबूजी इतने तो शायद ही अल्लाह अली कोई नहीं। उन्होंने कहा आगे आप देखें तो सही, रश बना पड़ा है। मैंने उधर किसी से पूछा, मैं कहा भाई जी काजी चक यही है? उस आख्या ही है। मैं कहा जी मजलिस? उन्हें आख्या थे तो दूर दूर तक ही शिया कोई नहीं। मैं बड़ा औखा आया थोड़े तक। सही बात है, 2 मजलिसें रह गई, लेकिन मैं शेर पढ़ूँ, मुझे दुआ इतनी करना कि मुझे सारी टेंशन ख़त्म हो जाए। कहा खुदा ने मेरा नाम मिटने वाला है, कहा अली नहीं हंस कर हुसैन बैठे हैं। जिसने मातमी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, हुसैन बैठे हैं। और अजीब लुत्फ हो, अजीब लुत्फ हो, महशर में गर कहे ये खुदा। ये काम हो तो काजी चक वालों क्या लुत्फ आए, क्या मजा आए, कि माहौल बने जी। अगर ये काम हो जाए, जिसका दिल करता है ये मंजर देखने का वो बोले, जिसका नहीं करता वो अपनी दात किसी और दाकर नूं दे दे। अजीब लुत्फ हो। क्या पढ़ रहे? बेघर हुसैन बैठे हैं, पैगंबर हुसैन बैठे हैं, ऊपर हुसैन बैठे हैं, अंदर हुसैन बैठे हैं, हंसकर हुसैन बैठे हैं। अजीब लुत्फ हो, महशर में गर कहे ये खुदा, क्या धमाल डाल कलंदर हुसैन बैठे। जो मेरे कलंदर बादशाह का नौकर है बोलो अली लाल कलंदर। मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान, मैं लाख दफा कुर्बान हो जाऊं जी। अजीब। मैं बिस्मिल्लाह कुर्बान जी, आप मेरी जान सलामत रही, मालिक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। धमाल डाल कलंदर और भरे ना दामने तौहीद किस तरह हैदर। भरे ना दामने तौहीद किस तरह हैदर, खुदा को दे के भरा घर हुसैन बैठे। भाई क्या बात है। मैं कुर्बान, भाई सदके जाऊं, जिनकी हाय निकली है मैं थोड़ी नस्लों तो कुर्बान हो जाऊं भाई। भरे ना दामने तौहीद किस तरह हैदर,
خدا کو دے کے بھرا گھر حسین بیٹھے. جتنی خوبصورت داد ہوئی ہے. ذاکری قوانین کے مطابق مجھے یہاں مجلس چھوڑ دینی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک چیز نے مجھے اندر سے کہا نہیں یار ایک دفعہ تو ہائے کر. ڈھیر سارا ماتمی چہرہ بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حسین کی بیٹی جتنی چھوٹی تھی اتنی زخمی تھی. میں صدقے ہو جاؤں. بات تو یہی، مجھے اس پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا. میں نے کہا حسین کی بیٹی جتنی کم سن تھی میں قربان ہو جائے. انشاءاللہ اپنی دھیاں دا کدی کم نہ ویکھو. لو ایک جملہ میں تواڈے اندر لے آزادار جنہیں ایک گل محسوس کی تھی اس کی نظر کرتا ہوں. اور بھی جڑے کو 4-5 ماتمی ساڈے نال رل سکدے ہون. کربلا سے لے کے شام تک 1645 میل بنتے ہیں. میں نے کیلکولیٹر پہ ان کی باوجی ان کی کیلکولیشن کی ہے میلوں کی. اس شہر سے اس شہر اتنا، اس شہر سے 1645. یہ قبر حسین کی شبیہ پہ میں کھڑا ہوں. یہ قرآن پاک ہے. ذکر حسین قرآن پاک سے کم نہیں ہے. سر پہ رکھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اتنی ساری معتبر چیزوں کو گواہ بنا کے ایک بات کر رہا ہوں. اللہ کرے مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. کربلا سے لے کے شام تک جس بے غیرت کا جہاں دل چاہا. بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے. جو ماتم نہیں کر سکتا، جس کے آنسو نہیں آ رہا، وہ ہائے تو کر سکتا ہے نا. بندے لالا جی یہ گلہ کر دین پہ ذاکر سخت پڑ گیا. مصائب سخت ہے سی تے میرا مولا خون روندا سی. ٹھیک ہے نا. میرا صبر کا پروردگار مولا خون روتا تھا تو مصائب یقیناً سخت تھا. ابھی میں نے جملہ پورا نہیں کہا. جملہ تو اگر مسلح تے ہائے نہ کروا دے تو پھر میں علی دی دھی دے بوئے تو سجدہ کوئی نہیں کیتا جی. میں نے کہا کربلا سے شام تک حضور 1645 میل کے باجی سفر میں جس بے غیرت کا جہاں دل کیا ہے اس نے سکینہ کو حسین کے قتل کی گواہ سمجھ کے مارا ہے. اللہ اکبر. بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجرم کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع کا گواہ مارا جائے. حسین کی بیٹی کو نہیں رونے دیا کسی نے حسین کو. یہ آپ جو رو رہے ہیں نا یہ اس بی بی کے گریہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے. بی بی نے ایک جملہ کہا باجی، وہ پڑھ کے میں ایک سوال سناتا ہوں بی بی کا اور اسی پہ آپ کو سلام کرتا ہوں. حسین کی بیٹی آخری لمحات میں نا بھیا کی سار گود میں رکھ کے نا بی بی فرما رہی تھی بھیا گواہ رہنا مجھے کسی نے بابا کو رونے نہیں دیا. بھیا امام ہو کے حجت ہو کے اللہ کا ولی ہو کے گواہی دینا. میں نے بڑی کوشش کی ہے بابا کو رونے کی. بھیا مجھے کسی نے رونے نہیں دیا. اب میری مظلومیت کی ہوا جہاں جہاں جائے گی وہاں وہاں میرے بابا کا ماتمی پیدا ہوگا. تسی جڑے ماتمی بیٹھے ہو نا تسی حسین دی دھی دی حسرت دی تکمیل ہو. ایک سوال پڑھ کے میں سرکار اس دن روایت پڑھی تھی، آج ایک سوال پڑھتا ہوں. جتنا ماحول اس وقت کربلا کے قریب ہوا پڑا ہے میرا بنتا ہی نہیں. چلے میں ایک لفظ کہتا ہوں. بابا جی نے کہا وہ روایت پڑھنی ہے اور اس روایت کے بعد ہمیشہ میرا دل یہی کرتا بھی اللہ کرے یا میں مر جاؤں تو یا کوئی ماتمی ایسا نہ ہوئے جدے منہ چو ہائے نہ نکل دی ہوئے. نعمان ابن منذر مدائنی نوکر ہے آپ کے بادشاہ سجاد کا. وہ روایت کرتا ہے، پہلا لفظ میں پڑھ رہا ہوں پھر بابا جی کی تعمیل حکم ہے. وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مولا سجاد شام سے زندہ واپس آیا نا، بڑا ہی بڑا نواب ہے بھائی جدے منہ چو ہائے نہیں نکلی. وہ کہتا ہے جب پتہ نہیں کیسے میرا مالک سجاد شام سے زندہ واپس آیا. کہتا میں ایک دن مولا سجاد کا سلام کرنے گیا ہوں. میں مولا کے گھر سے واقف نہیں تھا. میں مدینہ میں داخل ہو کے لوگوں سے پوچھتا پچھاتا گلیوں کے موڑ کاٹتا ہوا مولا سجاد کے دروازے پہ پہنچا ہوں. ایک لفظ اس دن رہ گیا تھا، چلیں آج پڑھتا ہوں. کہتا ہے مولا سجاد کے دروازے کے قریب پہنچا ہوں. کیا دیکھتا ہوں وہاں پہ ایک کم سن بچہ کھڑا ہے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے. کہتا ہے بابا مولا سجاد سے ملنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی مولا سے ملنے آئے ہوں لیکن سرکار میں نے آپ کو پہچانا نہیں. جڑا ماں دی جھولی چو سجاد بادشاہ دا دکھ سنن لگا ہے نا انہوں پہ آخنا ترلا ہی ہائے ضرور کریں مولا سجاد سے ملنے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل مولا سے ملنے آئے ہوں لیکن آپ کو میں نے پہچانا نہیں. کہتا ہے اداس نظریں اٹھی اس بچے کی میری طرف دیکھ کے. کہتا ہے صرف تو نہیں، جب سے ہم شام سے آئے ہیں ہمیں کوئی نہیں پہچانتا. تو میں صدقے ہو جاؤں بھائی، ہمارا حال ہی امت نے ایسا کر دیا ہمیں تو ہمارے سگے رشتہ دار پہچاننے سے. سبحان اللہ. بھائی صدقے جاؤں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تیرا چوتھے امام کا بیٹا محمد باقر
تیرا 5واں امام مجھے بابا نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے کہ باقر میرا ایک ماتمی آ رہا ہے، اسے لے کے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ آگے آگے تیرا مولا باقر، پیچھے پیچھے تیرے مولا کا نوکر نعمان ابن منذر مدائنی مولا سجاد کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ وہ لفظ ہے مولا کی قسم حضور جسے ہمیں روتے روتے 1400 سال ہو گئے، نہ ہمارے ہاتھ تھکے، نہ سینے تھکے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے۔ اللہ کرے گل تھوڑے تک پہنچا لوں۔ کہتا میں مولا سجاد کی بارگاہ میں مولا کو سلام پیش کر کے ایک طرف بیٹھ گیا ہوں۔ میں دیکھتا رہا لوگ آتے رہے، سلام کرتے رہے، گفتگو ہوتی رہی، فضائل بتاتے رہے، مصائب سناتے رہے، مولا سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے رہے لوگ۔ کہتا میں چپ کر کے کونے میں بیٹھا رہا۔ ایک دن پورا میں نے گزارا مولا سجاد کی بارگاہ میں، میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں ایک دن گزارا۔ یہ ابن منذر کہتا میں نے پورا ایک دن گزارنے کے بعد 700 بندہ اپنی انگلیوں پہ گنا جس نے مولا سجاد سے کہا مولا زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرماتے شام۔ اور میں صدقے شیعہ یہ جس کا شام سن کے ہائے کرنے کو دل نہیں کیا، مجھے شام بھری جوانی میں ضعیف کر گئی ہے۔ کہتا مولا سے مختلف سوالات میں نے بھی کیے۔ مغربین کی نماز کا وقت ہوا، میں اور مولا کے کچھ نوکر مولا کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مولا نماز پڑھا رہے تھے، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے آج تک قاضی چکا والا یہ فیصلہ نہیں ہوا اس کے اندر کتنا درد ہے۔ یہ کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہنے والے سجاد نے نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کی ہے۔ کیا میں نے کہا جملہ پورا اپنے اندر خود دہرائیے گا، کسی کو کچھ نہ کہنے والا سجاد نماز کے قنوت میں 7 بندوں کا نام لے کے لعنت کر رہا ہے۔ نماز تمام ہوئی، اس نے 7 کا پوچھا مولا اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا۔ میں نے 7 نہیں پڑھے آج تک، اور یہ مجھے مولا کے ذکر کی قسم ہے، میں نے آج تک زیادہ سے زیادہ بھیا 3 پڑھے، اور عالم یہ ہو گیا تھا کہ کسی ماتمی کا منہ پھٹ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا، اٹھا کے لے گئے ہیں۔ 7 بندوں پہ لعنت کی ہے مولا سجاد نے۔ شاید ایک لفظ آپ کی امانت ہے، 7 بندوں پہ اے میرے جلالی علیہ بادشاہ دا عالم اس تو کہ قسم ہی میرے کو بہو جی کوئی نہیں، ان 7 میں سے 3 پہ اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے سکینہ کو بڑا مارا تھا۔ 7 میں سے 3 پہ لعنت اپنی بہن کو مارنے کی وجہ سے کی ہے۔ ان میں سے ایک پڑھتا ہوں، وہی جو اس دن آپ نے جس کا حکم کیا جی، ان میں سے ایک نام یاد رکھیے گا، مطرہ ابن عبداللہ، میم توئے رے ہے، مطرہ ابن عبداللہ۔ سارے ماتمیہ کو اللہ دیتے لعنت کرے۔ مولا اس نے کیا کیا ہے؟ یوں نظریں اٹھا کے تیرا بادشاہ کہتا ہے اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ اور میں قربان انجی ہائے بن دی سی ماتمی دا تے انجی اس گلتے ہائے، اس کا نہ پوچھ، اس نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ مولا کے انکار کے بعد مایوس ہو گئے ابن منذر، سر جھکا کے کہتا ہے مولا بتا دیں آپ کی مرضی، نہ بھی بتائیں تو آپ بادشاہ ہیں، آپ کی مرضی مولا، لیکن آپ کو واسطہ آپ کی ماں کی چادر کا ہے۔ کسے سنے ہیں میں کی آکھیا کس بات کا واسطہ ہے؟ عالیہ کی چادر کا واسطہ ہے۔ یوں اداس نظریں اٹھا کے تیرا مولا کہتا ہے تو نے واسطہ ہی وہ دیا ہے جس کی رد اللہ کے پاس بھی نہیں، جس کی رد میرے نانا محمد کے پاس، میرے بابا حسین کے پاس بھی نہیں۔ اگر سننا ہے کہ اس نے کیا ظلم کیا تو میرے سامنے بیٹھ۔ اب ابن منذر روایت کرتا ہے بھائی جان میں مولا سجاد کے سامنے زانو تہ کر کے ایسے بیٹھا ہوں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ مولا کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے سامنے آ گیا۔ کہتا ہے مولا نے دونوں بازو میرے گلے میں ڈالے، غریب کی آنکھوں سے سرخ آنسو ایسے بہنے لگے جیسے جنت کی آبشار سے بہتے ہیں۔ میری طرف دیکھ کے مولا نے بتانا شروع کیا اس بے غیرت نے ظلم کیا کیا۔ مولا فرماتے یہ مطرہ ابن عبداللہ وہ حرام زادہ ہے جس نے شام غریبہ تک ابن منذر ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ مولا فرماتے 11 محرم کو پہلی دفعہ میری ماں نے ہاتھوں میں کڑیاں پہنی، رخ شام کی طرف کیا، ہمارا قافلہ چلنے لگا۔ یا یہ بے غیرت چلتا ہوا وہاں گیا جہاں بڑے بڑے جرنیل شمر خولی، حسین بن نمیر، حکیم ابن طفیل جہاں یہ سارے کھڑے تھے، ان کے سامنے جا کے تانا مار کے کہتا تم نے جان بوجھ کے مجھے ظلم نہیں کرنے دیا تاکہ سارا انعام تم لے جاؤ۔ یہ کہتا ابن منذر ابن سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک خیمے میں لے کے جا کے کہتا کیوں ناراض ہوتا ہے، انعام چاہیے مجھے بتا، ہم نے علی کی بیٹیوں پہ ظلم کوئی ختم کر دیے ہیں، ابھی تو ہم نے انہیں بازار لے کے جانا ہے، ابھی تو دربار لے کے جانا ہے، ابھی تو ان پہ پتھر ورسانے ہیں۔ اس نے کہا مجھے اس سے غرض نہیں، مجھے انعام چاہیے، مجھے ڈیوٹی بتا۔ ابن سعد نے اپنا جنگی سامان جو باندھ دیا تھا وہ دوبارہ کھولا، اور سیر چاہیے بھائی جڑا بندہ ماتمی بیٹھا ہے، سامان کھول کے
کے اندر سے قاضی چک والوں ایک لوہے کا تازیانہ نکالا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے سے لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے. ماتم نہ کر سکو تو اپنے مقدر کا ماتم کرنا. مولا فرماتے اس نے یہ تازیانہ اسے دیا اور دیکھ کے فرماتے تیری شام تک ڈیوٹی یہ ہے, تو نے وہ سواریاں نہیں رکنے دینی جن پہ علی کی بیٹیاں سوار ہیں, جن پہ علی کی پوتیاں سوار ہیں, جن پہ علی کی. آخری ایک لفظ اور میں صدقے ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں. یہ فقیر دی محنت ہے, ایک کسی عزادار دی محنت ہے. تو نے ان سواریوں کو رکنے نہیں دینا جن پہ علی کی بہویں, بیٹیاں, پوتیاں اور نواسیاں سوار ہیں. لوگ کہتے ہیں ذاکر مصائب سخت پڑتا ہے, مومن کا دل دکھتا ہے. میں کہتا ہوں ہر مجلس کے بعد کو 10-12 جنازے کیوں نہیں اٹھتے؟ یہ مصائب ہے, رونے والی بات ہے. مولا فرماتے ہمارا قافلہ چل پڑا, اس کتے کے ہاتھ میں وہ تازیانہ تھا. فرماتے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا بغض تھا ہمارے محمد کا. یہ بغیرت شام تک وہ لوہے کا تازیانہ اونٹ کے بہانے میری سکینہ کے پیر پہ مارتا آیا. سکینہ کا گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا. آواز آئی سجاد مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, میرے ہاتھیوں کا گوشت الگ. اللہ علامت اللہ. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ.